نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے لقاءنا لقاء ملاقات کی لقاء ملاقات کو کہتے ہیں نہ ہماری لولا لو کیوں نہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتارے گئے علینا ہم پر علینا جو ہے نا یہ دو حروف سے ایک حرف ہے اور ساتھ میں اس کے ایک پروناؤن ہے اٹیچ پروناؤن یہ تو پروناؤن ہے نا تو علی جو ہے حرف ہے تو علی جب نون کے ساتھ ملا تو علی نہ ہو گیا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر اور نا کا مطلب ہوتا ہے ہم الملائکۃ فرشتے او یا نرا ہم دیکھتے ربنا ربا بھی اصل میں رب علیحدہ ہے اور نا علیحدہ پروناؤن ٹھیک ہے تو اپنے رب کو ہمارے رب کو نا کا مطلب ویسے تو ہمارے ہوتا ہے تو ہمارا اپنا ہم اس لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ہمارے رب کو اپنے رب کو لقد البتہ تحقیق استکبروا انہوں نے تکبر کیا فی میں انفسی دلوں ہم اپنے فی انفسہم اپنے دلوں میں وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی عتواً سرکشی کبیرہ بہت بڑی ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ دراصل اعتراضات پڑھ رہے ہیں جو اعتراض کیا کرتے تھے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے یعنی مختلف چیزیں وہ اور مختلف باتوں سے انکار کرتے تھے مقصد ان کا ایمان لانا نہیں تھا مقصد تو ان کا صرف مستیاں کرنا تھا کھیل تماشا تھا ان کے لیے زندگی تو کفار مکہ کے لغو قسم کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جیسے تم پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے ہی ہم میں سے ہر ایک پر نبی تو ایک ہوتا ہے سب اس کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے نبی پر فرشتے نازل ہوتے ہیں نا تو ہم پر بھی فرشتے نازل ہوں ہمارے اوپر بھی فرشتے اترے تاکہ ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ جو کچھ تمہاری دعوت ہے وہ درست ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ فرشتے نہ آئیں لولا انزل علینا الملائکۃ ٹھیک ہے اگر فرشتے نہ آئیں او نرا ربنا تو پھر ہم کیا کریں ہم کم از کم اپنے رب کو ہی دیکھ لیں جو ہمیں ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں شخص کو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں تم اس پہ یقین کرنا یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نا بتا دے جی یہ واقعی سچا نبی ہے اس پر ایمان لے آؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مطالبات نہیں اگر ان کی یہ بات پوری ہو جائے تو یہ ایمان لانے کو بالکل تیار بیٹھے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ فضول لغو باتیں کر رہے ہیں انہیں یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یعنی یہاں پہ ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے ان کے کبھی بھی اعتراضات ختم ہو نہیں سکتے اگر یہ سب کچھ پا بھی لیں تو بھی ایسے کے ایسے ہی رہیں گے تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا وہ
یقین کرتا ہے، غیب پر ایمان لاتا ہے۔ ویسے بھی ہمارا ایمان تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب ہم ایمان بالغیب کے ساتھ آگے نہ بڑھیں۔ تو کفار کا یہ اعتراض قرآن میں اور جگہوں پہ بھی ذکر ہوا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں اس جیسا دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ تو اللہ زیادہ جاننے والا ہے کہ جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نبی بنانا ہے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا تکبر اور بہت بڑی سرکشی اس لیے قرار دیا، انہوں نے ہر شخص کے لیے نبی کا مرتبہ ملنے کا مطالبہ کیا، بلکہ نبی سے بھی بڑھ کر کہ ہمیں اللہ سے بھی باتیں، اللہ بھی ہم سے باتیں کرے اور فرشتے بھی ہیں۔ انبیاء کو تو بس فرشتے ملتے تھے نا، اللہ کلام نہیں کرتے تھے سوائے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے تو دفعہ دیکھا تھا۔ کلام جو ہے نا، کلام بھی کریں اور دیکھیں بھی، او نرا ربنا، یعنی یہ انبیاء سے بڑھ کر آگے، ان سے بھی بڑھ کر رتبہ پانا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی فرشتوں سے بھی ملے، اللہ کو بھی دیکھیں۔ تو ان چیزوں کا مطالبہ انہوں نے کر دیا جو نبیوں کو بھی عطا نہیں ہوئی، اس لیے ان کے اس عمل کو تکبر، سرکشی کہا گیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا، لیکن دونوں کی نیتوں میں فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ شوق کا تھا، ان کا مطالبہ ایمان کی شرط ہے کہ اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، ادروائز نہیں لائیں گے۔ اس وجہ سے ان کو متکبر اور سرکش کہا گیا۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں کوئی خوشخبری، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، یقولون، اور وہ مجرم کہیں گے، ہجرن، ایک آڑ ہو، مہجورہ، مضبوط، یعنی ان کو فرشتوں کو دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا تو دور کی بات، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، اور فرشتوں کو انسان جو ہے 3 وجوہات کی وجہ سے دیکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان فرشتوں کو تب دیکھتا ہے جب فرشتے کیا کرتے ہیں، آ کر موت کے لیے آتے ہیں نا، جان نکالتے ہیں، تو فرشتے کو انسان تب دیکھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں جب وہ فرشتوں کو اس وقت میں دیکھیں گے تو کیا ان کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی؟ کیا ان کے لیے کوئی گڈ نیوز ہوگی؟ لا بشرا یومئذ للمجرمین، کہ نہیں کوئی خوشخبری ہوگی اس دن۔ پھر اس کے علاوہ فرشتے اترتے ہیں یا تو عذاب کے لیے، تو جب عذاب آئے تب بھی فرشتے ان کے لیے خوشخبری لے کے نہیں آتے۔ تیسری چیز، فرشتے قیامت کے دن جب ان کو نظر آئیں گے تب بھی وہ لوگ ان کو دیکھنے کے بعد خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ فرشتوں نے ان کے ساتھ جو کرنا ہے ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن وہ مجرم لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں کیا آ جائے، مضبوط آڑ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے انسان کا ایمان ہوگا ویسے ویسے ہی فرشتے ایک اس چہرے کے ساتھ آئیں گے، جیسے موت کے وقت جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کے فرشتے بڑے پیارے اور اچھے انداز میں آتے ہیں، اور جو بندہ بدبخت ہوتا ہے، نیک نہیں ہوتا، بد عمل ہوتا ہے، اس کے فرشتے بڑے ڈراؤنے سے آتے ہیں۔ تو یہ خود ان لوگوں کو دیکھیں گے تو جب ان کے چہرے پر غصہ، غضب دیکھیں گے تو پھر ان کے لیے اس دن چھپ جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، لیکن وہ چھپ بھی نہیں سکیں گے۔ وقدمنا، اور آئیں گے، الی ما عملوا، طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، کوئی بھی عمل، فجعلناہ، تو ہم بنا دیں گے اسے ہباء، غبار، منثورا، پراگندہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے کوئی بھی نیکی کی ہو، غبار ان ذرات کو کہتے ہیں ہباء، جو روشن دان کے ذریعے سے کمرے میں آنے والی دھوپ پہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی غور کیے
جب دھوپ ہو تو دھوپ میں چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ذرے، جن کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، پکڑ بھی نہیں سکتے، بس مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی غور سے دیکھے تو نظر آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ ان فرشتوں کو دیکھیں گے، دنیا میں دیکھیں گے، آخرت میں، تو انہوں نے اپنے خیال میں جو اچھا عمل کیا ہوگا، مثلاً سخاوت کی ہوگی، صلہ رحمی کی ہوگی، مظلوموں کی مدد کی ہوگی، بیت اللہ کی، جیسے مشرکین مکہ بیت اللہ میں بڑی خدمات سر انجام دیتے تھے نا، اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور بڑی بڑی سخاوت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ مر جائیں گے یا قیامت آ جائے گی یا ان پر عذاب آئے گا، تو ان کی جو نیکیاں انہوں نے نیکیاں سمجھ کے کی تھی، ساری کی ساری غبار کی طرح بنا کر اڑا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے لیے اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں، عمل کی قبولیت کی شرط ہی اخلاص ہے، اور ایک اخلاص، دوسرا شریعت کے مطابق، یہ دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان کا عمل چاہے تہجد کا ہی ہو، قابل قبول نہیں، وہ قیام اللیل ہی کیوں نہ ہو، قابل قبول نہیں، اگر اخلاص اور اوتھینٹک میتھڈ نہ ہو۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے ایمان، اخلاص اور اس کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو انہوں نے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے، سارے کے سارے ذرات کی مانند اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ ایسی ناکامی کسی کو بھی نہ دے کہ انسان پوری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اتنا اچھے کام کرتا ہے، اور ویسے بھی مشرکین اور کافروں کو تو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتے، اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نا تو اللہ دنیا میں ان کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں اللہ سے حصہ لینے کے لیے توحید کا ہونا، اللہ پہ یقین ہونا، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ اصحاب الجنتی، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیرن، بہتر ہوں گے، مستقرن، ٹھکانے میں، احسن مقیلا، اور زیادہ اچھے دوپہر گزارنے کی جگہ میں۔ اب یہ ہے کہ جہنمیوں کے ذکر کے ساتھ ہی جنت کا ذکر کیا کہ اس دن کفار کے ٹھکانے سے زیادہ پیارا اچھا ٹھکانہ مومنین کا ہوگا، متقی لوگوں کا ہوگا، جنت والوں کا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ مقیلہ اصل میں کیلولا کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور گرمی میں دوپہر کے آرام کو کیلولا گرمی میں دوپہر کے آرام کو کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی وہ لوگ قیامت کے دن ابھی دوپہر نہیں ہوئی ہوگی تو یہ لوگ جو ہیں دوپہر کا آرام کر رہے ہوں گے، یعنی ان کے لیے وہ آرام کرنے کی کتنی خوبصورت جگہ ہوگی۔ یعنی ایک صفت بتا دی کہ ان کو اتنا پیارا گھر دیا جائے گا کہ وہاں پہ وہ خوشی خوشی رہیں گے، آرام کریں گے، ٹھہریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے، آمین۔ الملک، بادشاہت، یوم اذن، اس دن، الحق، برحق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے۔ اس دن کہا جائے گا آج ساری کی ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، ایک آیت ہماری رہ گئی ہے، وہ یوم، اور جس دن، تشقق، پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، بالغمام، 7 بادلوں کے، ونزلہ، اور اتارے جائیں گے، الملائکۃ، فرشتے، تنزیلا، اتارا جانا۔ اب یہ ہے کہ تشقق کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، یعنی اس دن کو یاد کرو جب آسمان پھٹ کر اس میں سے بادلوں کی صورت میں سے ایک بادل نکلے گا جس میں فرشتوں کی جماعت ہوگی، لگاتار وہ میدان حشر میں اتارے جائیں گے، اور میدان حشر زمین پہ ہوگا۔ اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر ہم سورۃ بقرہ میں دیکھیں، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا تھا نا، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، یعنی وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادلوں کے صاحبانوں میں سے آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے۔ تو بادل میں فرشتوں کا آنا ہمیں سورۃ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے۔
اس دن کی کچھ کیفیات کا ذکر سورۃ حاقہ کے اندر بھی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ پس جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا، بس دونوں ٹکرا دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 13 سے 18 تک کے قیامت کے اس مرحلے کا ذکر ہے جو ہم اس آیت کے اندر پڑھے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، وہ دن بڑا کمزور ہوگا، فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے، اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بھی بات اللہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور میں پھونکا جائے گا، جو لوگ آسمان اور زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس کو ہم امیجن ایسے کر سکتے ہیں، آپ ایک روم میں سپرے کرتے ہیں نا، تو سپرے کرتے ہیں تو سارے مچھر مر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، سپرے کی جائے گی، یعنی سور پھونکا جائے گا، اور سارے کے سارے جو بھی چرند پرند جانور سب گر کے مر جائیں گے، اور مگر جسے اللہ نے چاہا پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، نبی اور گواہ لائے جائیں گے، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ زیادہ جاننے والا وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ سورہ زمر آیت 68 سے 70 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کی اس گھڑی کا نقشہ کھینچا ہے۔ سورۃ الفجر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ یہ کیسے تشبیہ دی کہ جب آپ گھر میں فرش کے لیے پتھر وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کو کوٹا جاتا ہے نا، تو وہ تو اتنے ریزہ ریزہ نہیں کیے جاتے، یعنی کہ مشین کے ساتھ، جیسے مشین میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر بجری جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دی جاتی ہے، اسی طرح زمین کو کوٹ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، اس دن تیرا رب آئے گا سب سے پہلے، اور اس فرشتے صف در صف، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور پھر اس دن جہنم کو بلایا جائے گا۔ اللہم لا تجعل من اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس وقت کی نصیحت کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتے ہیں یوم یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس وقت انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس نصیحت کا کیا فائدہ؟ اچھا، قیامت نیک لوگوں پر واقع نہیں ہوگی، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، نیک لوگ کو تو آلریڈی اس چیز کی چاہت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے جائے، ان کو پتا ہوگا ان کا اللہ کے ساتھ ملنا فائدہ مند ہے، تو قیامت کی جو سختیاں ہیں وہ محسوس بھی ایک ان لوگوں کو ہی ہوں گی جو گناہگار ہوں گے، کیونکہ ایک بندے کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا میں نے کیا کیا کیا، تو جو خوف ہے نا، خوف سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ الملک یومئذ الحق، بادشاہت اس دن برحق ہے، للرحمن، رحمان کے لیے، وقان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ ویسے بھی اللہ نے قرآن میں بارہا کہا کہ وہ دن جو ہے کافروں پہ سخت ہے، مومنین کے بارے میں اس دن کی سختی کی بات نہیں، اس دن خسارہ نقصان کس پر ہوگا؟ کافرین کا۔ اب دیکھیں نا، میدان حشر میں جا رہے ہیں تو ہر بندہ یہ پل صراط سے گزر رہے ہیں، تو مومن بندہ اپنے نور کی وجہ سے وہاں پہ بھی بچے گا۔ میدان حشر کی گرمی ہے، لوگ اپنے پسینوں میں تیر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے ایمان کے مطابق ہوگا، تو جس کا ایمان زیادہ ہوگا وہ اس گرمی سے بچ جائے گا، پھر وہی مومن
अर्श का साया नसीब, अर्श का साया उसको मिल जाएगा। उसके लिए तो प्रोटोकॉल ही बहुत ज़्यादा होना है ना, तो क़यामत के दिन प्रोटोकॉल मिलेगा मोमिनीन को। ऐसा कैसे हो सकता है अल्लाह अपने बंदों को, आप देखिए हाँ अल्लाह की फ़ौज में से हो, दुनिया में आप देखिए किसी मुल्क की आर्मी में से जो लोग होते हैं, उनको कितनी किन-किन चीज़ों में उनकी सहूलियात होती हैं। फलाँ पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पे फ्री, मेडिसिन्स फ्री और भी बड़ी चीज़ें हैं, फ्री मिल रही हैं। अल्लाह की फ़ौज को वहाँ पे रिलैक्स नहीं रखा जाएगा, ये अल्लाह ही जानता है। कुछ चीज़ें हमें पता है, जैसे अर्श का साया है, मैदान हशर की गर्मी से बचने का, फिर उसके बाद पुल सिरात में अपने नूर के मुताबिक। तो ये मोमिन मीन मोमिन, मुस्लिम नहीं है इसमें, क्योंकि मुस्लिम कलमा पढ़ने के बाद इंसान मुसलमान हो जाता है। कि मोमिन बंदा जो होता है ना, उसकी तो बड़ी सिफ़ात आपने पढ़ी, मोमिन, मुत्तक़ी जो होता है। अला क्वालिटी का, एक होता है दर्जा मुस्लिम का, फिर उससे ऊपर वाला दर्जा मोमिन का, फिर उससे ऊपर वाला दर्जा मोहसिन का। तो मोमिन वो जो ईमान को महसूस करता है, ईमान को प्रैक्टिकली करके दिखाता है, प्रैक्टिकल मुस्लिम होता है और उसके अंदर भी ईमान होता है और उसके ज़ाहरी अमाल भी ईमान पर मबनी होते हैं। इसलिए कहा कि दुनिया की वो तमाम आर्ज़ी और मजाज़ी हुकूमतें ख़त्म हो जाएँगी, जिनसे इंसान धोखे में पड़ा था। ज़ाहिरी, बातिनी हर लिहाज से बादशाहत अल्लाह की होगी, उसी का हुक्म चलेगा। काफ़िरों पर वो दिन बहुत सख्त होगा और ये काफ़िरों पर जो सख्ती होगी, ये भी मोमिन के लिए रहमत होगी, क्योंकि मोमिन अपने दुश्मन को सज़ा में देखकर खुशी महसूस करेंगे। दुनिया में उन्हीं लोगों ने उनको बड़ी सज़ाएँ दी, बड़ा तंग किया, दुनिया उनके लिए तंग कर दी। अल्लाह ताला उनको उस दिन ये एक खुशी भी देंगे कि उनके दुश्मनों को खसारे में डालकर सख्ती में डाल देंगे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह क़यामत के दिन आसमान को लपेट देंगे, फिर इन्हें अपने दाएँ हाथ में पकड़ कर फरमाएँगे, मैं हूँ बादशाह। कहाँ है जब्बार लोग? कहाँ है मुतकब्बिर लोग? अल्लाह पूछेंगे। यानी ज़मीन की औकात नहीं होगी कि अल्लाह लपेट कर उसको अपने दाएँ हाथ में पकड़ लेंगे। ठीक है? तो सूरह ज़ुमर आयत नंबर 67 और सूरत मोमिन आयत नंबर 16 पर उस दिन के सख्त होने और मोमिनीन पर आसान होने का जो है एक टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हैं मज़ीद कि मोमिनीन के लिए वो दिन आसान होगा और काफ़िरों के लिए वो दिन सख्त होगा। सूरत मुद्दस्सिर आयत 8 से 10 तक हुई। तो अभी जो आयात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो ज़्यादातर आखिरत के बारे में ही इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो ये भी एक हमारे लिए ईमान के बढ़ने का सबब है। अभी तक अल्लाह ताला ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें, बड़े अमाल, तालीमात दी। अब अगर हम उन पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा इंजाम क्या है? अगर करेंगे तो इंजाम क्या है? इसके बारे में अब हमारा टॉपिक जो है ना कुरान का वो मौज़ू शुरू हो गया। वयौम और जिस दिन याज़्ज़ु दाँतों से काटेगा अज़्ज़ालिमु ज़ालिम अला यदैहि अपने दोनों हाथों पर। यक़ूलु वो कहेगा या लैतनी काश कि मैं इत्तख़ज़्तु बना लेता मैं मअर रसूल सबीला साथ रसूल की कुछ रास्ता। अब क्या है कि ज़ालिम से मुराद मुशरिक वो बंदा जो ईमान कबूल नहीं करता। उस दिन हसद से, अफ़सोस से, नदामत से, शर्मिंदगी से अपने हाथों को काटेगा। हाय मैंने ये क्या कर दिया? अल्लाह हम सबको इस पछतावे से बचाए। ये कहना कितना ईज़ी है। खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसे लोगों में शामिल हो गए, क्या हाल होगा? मुझे तो लगता है कि जैसे अब देखिए आपने बिज़नेस लॉस हो जाए या कोई भी चीज़ हमारी चले जाती है, चंद पैसे, हमारी कमाई हुई मेहनत, हमारा मोबाइल टूट जाता है, कोई भी हमारी चीज़, हमें टेंशन में नींद नहीं आती। नहीं हमारी टेंशन्स इतनी बढ़ जाती हैं, हमारा बिज़नेस जो है वो बिल्कुल लॉस में चला जाए तो दिल फटने लगता है। हम कहते हैं काश मैंने ये ना किया होता, वो ना किया होता। अब वो सोचें कि बिज़नेस को दोबारा हम ठीक कर सकते हैं। ये क़यामत में जब हमें पता चल गया हमारी सप्ली आ गया, फिर इंसान कहेगा या लैतनी काश कि मैं काश कि मैं अपनी इबादत को वक़्त दे देता। काश मैंने अपनी आराम परस्ती को छोड़कर
اللہ کے ساتھ وقت اسپینڈ کیا ہوتا اس دن. اسی تو کہا جاتا ہے کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا زندگی چند دنوں کی ہے. اس دن بڑے لمبے لمبے دن ہوں گے. انسان کہے گا کاش میں نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہوتی, میں ان کے ساتھ ہوتا تو آج رسول اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے چاہے مجھے کم درجہ ملتا لیکن میں عذاب سے بچ جاتا. یا ویلتا, ہائے افسوس مجھ پہ, لیتنی کاش کہ میں لم نہ اتخذ نہ بناتا فلانا خلیلا, فلاں کو اپنا دوست. انسان فوراً اپنے دوستوں کو کوسے گا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں نا, دوستوں کی وجہ سے انسان کا دین اور ایمان خراب ہوتا ہے. کافر اپنی ہلاکت کو پکارے گا اور ان لوگوں کے نام لے گا جن کی وجہ سے گمراہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا نام لینے کی بجائے کہا کہ فلانن کا لفظ استعمال کیا کہ کفار فلاں کو نہ بناتا, فلاں کو نہ بناتا. تو اس سے پتہ چلتے انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوستی کرنی چاہیے کسی کے ساتھ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا الرجل علی دین خلیلہ, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے. اپنی کمپنیز دیکھیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, کہیں پہ بھی جا رہے ہیں, اپنے دوستوں کو چیک کیا کریں کہیں غلطی سے ہم ایسے دوست نہ بنا لیں کہ جن کی ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے, یا جو گمراہ ہوں ہم ان کے ساتھ رہ رہ کے ہمارا بھی اثر, ہم پر بھی اثر ہونے لگے ان کا. ایک اور حدیث ہے نا صحیح بخاری کی, نیک اور برے ہم نشین کی مثال کستوری رکھنے والے اور بٹی دونکنے والے کی طرح کی ہے. کستوری رکھنے والا یا تو تجھے کستوری گفٹ کر دیتا ہے, یا پھر آپ اس سے خرید لیتے ہیں, یا پھر نہ بھی خریدیں نہ وہ گفٹ کرے, اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کے پاس سے آپ گھر آئے تو خوشبو آتی ہے. اسی طرح جو بٹی دھونکنے والا ہے, یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا اس سے گندی بو تو پاتا رہے گا, یا کمپنی خراب ہو جائے گی, یا عادتیں خراب ہو جائے گی, یا اتنی خراب ہو جائے گی کہ زبان خراب ہو جائے گی, بو آنے لگے گی کہ واقعی یہ بندہ فلاں کے پاس بیٹھتا تو اس کی لینگویج میں, اس کی سوچ میں فرق آ گئی. تو اس لیے انسان کے دوست اچھے ہونے چاہیے. اچھی کمپنی کے لیے بڑی دعا کیا کریں, کیونکہ عورتوں کی اکثر دوستیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر چگلی, غیبتوں کا زدہ ہوتا ہے. چلیں وہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر ہم بچ بھی جائیں تو اکثر ہماری محلے کی عورتیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں جب ہم, اور آ کر ایک دوسرے کی غیبت چگلی کرنا, تو یہ بھی تو انسان کی گناہوں کا سبب بنتی ہے نا. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا کرے وہیں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی کمپنی دے. اب دوست کا تعلق ضروری نہیں, دوست ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ, جیسے ہماری شادی ہو جائے کہیں پہ, وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے اچھے ہونے کی دعا کیا کریں, کیونکہ انسان جیسے ماحول میں رہتا ہے ویسی چیزوں کو اپنانے لگتا ہے. تو اگر پازیٹیو ماحول ہوگا تو نیگیٹیوٹی بھی پازیٹیو میں چینج ہو جاتی ہے, لیکن اگر نیگیٹیو ہوگا تو اپنی پازیٹیوٹی کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کسی بھی جگہ پہ ہم رہتے ہیں یا تو ہمیں محبت ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کی محبت کی وجہ سے بھی اجر ملے گا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں کو آپس میں محبت کرنے کی وجہ سے نور کا ممبر عطا کریں گے, اور وہ ممبر ایسا ہوگا جس میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین رشک کریں گے کاش یہ ممبر ہمارا ہوتا. وہ کن لوگوں کا ہوگا؟ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے دین پہ چل رہا ہے, اللہ کے دین کو فالو کر رہا ہے, اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کی نماز, اس کا احساس ہمدردی, ساری عادات کو دیکھ کر آپ کو اس سے دین کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کس کی وجہ سے؟ اسلام کی, دین کی, اللہ کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا. اور جب لوگ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں خالص, اور پھر دین میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو غلط کاموں سے روک کر اچھائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو تو اجر ملے گا. تو اپنی دوستی بہت ضروری چیز ہے. اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے نا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو دوستی رکھیں لیکن بہترین دوستوں کی دعا کیا کریں. اللہ ہم سب کو خوبصورت, بہترین, اچھے, نیک, صالح دوست عطا کرے, اچھی کمپنی عطا کرے. ہمارے ساتھ رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور تقویٰ دے اور ان کی بدولت ہمیں بھی مل جائے. آمین.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.